الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ آج بتاریخ 7 رمضان المبارک سن 1441 ہجری مطابق 1 مئی سن 2020 رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے ہم سب اکٹھا ہو رہے ہیں۔ ابتلاء اور آزمائش کا دور چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس وبا سے اور ابتلاء سے جلد ہم سب کو نجات نصیب فرمائے، پوری انسانیت کو نجات نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے ابھی تلاوت کی اور حدیث مبارکہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، تقوی والی زندگی، اللہ کے ڈر اور خوف والی زندگی گزارو اور صلحاء، نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگیاں استوار رکھو اور خود بھی سچ بولو۔ ایمان لانے کے بعد پھر اللہ نے اتقوا اللہ کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان لانا اور ایمان کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونا اور عمل کرنا یہ اللہ رب العزت کا امر اور حکم ہے، اور اس کے اندر چاشنی اور نور اور اتقوا اللہ کا مصداق ہم لوگ کس طرح بنیں گے جب کہ ہم صلحاء اور سچے لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھیں گے، ان کے ساتھ تعلق جوڑیں گے اور اپنی زبان سے جب بھی بولیں گے سچ بولیں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی اور سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاکت کے اندر ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، رحمت کے فرشتے کوسوں اور میلوں دور اس سے ہو جاتے ہیں۔ اس کی معنوی ایک پہچان ہے جو کہ اہل اللہ بھی دیکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی نوری مخلوق فرشتے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں اور اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب اہل ایمان سے اپنی رضا کا اعلان کریں گے، یہ بہت بڑا انعام ہوگا۔ کسی نیک کی صحبت، صلحاء کی صحبت، یہ مسجد کی صحبت بھی اس وقت ابتلاء اور آزمائش کی وجہ سے خال خال افراد بنسبت دیگر اور وبا سے پہلے کے جمعوں کے افراد آتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم سب کافی دیر سے 12:30 سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں، لیکن وبا کی وجہ سے مختصر بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم سب خاموشی سے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ تھے۔ آپ یقین کریں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ انتہائی راحت اور سکون مل رہا ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اللہ سے اس تمام آزمائش، اپنے اپنے جو حالات ہیں، اپنی جو مشکلات ہیں، انسان دل ہی دل میں اللہ سے یوں لگا کر بیٹھا ہے
اللہ راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہ الفاظ کہے کہ میں نے گلیمر کی بہت بڑی زندگی دیکھی ہے، لیکن جس وقت مسجد کی چٹائی پر آ کر بیٹھا مجھے وہ راحت اور سکون ملا ہے جو کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کر کے مجھے سکون نہیں ملا۔ مسجد کی چٹائی کے ساتھ کھل گیا، بیٹھ گیا، اللہ نے وہ راحت اور سکون والی زندگی دی کہ گلیمر کی چک و چوند دنیا کے اندر مجھے وہ زندگی اور راحت اور سکون نہیں ملا جو مسجد کی چٹائی پر ملا۔ ہم سب بھی اس ابتلاء اور آزمائش کے دور سے تو گزرے، لیکن میں نے کہا کہ بڑا راحت اور سکون مل رہی تھی، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام تھا۔ قرآن کے ساتھ وابستگی، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی اور اس پر عمل پیرا ہونا، سنت پر عمل پیرا ہونا۔ فرمایا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمانہ کہ جس وقت سنت کو لوگ ترک کر دیں گے، اس وقت جو شخص سنت پر میری عمل پیرا ہوگا 100 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب ادا کیا جائے گا۔ سنت کا ترک، سنت وہ طریقہ جس پر خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی، مواظبت فرمائی، ہمیشہ اس پر عمل پیرا ہوئے، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور یہ سنت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے طریقے جو کہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا تھا، اس کو لے کر سینہ بسینہ ہم تک چلی آ رہی ہے، اور آج کے اس دور کے اندر بھی سنت جو متروک ہو چکی ہے اس کو احیاء، اس کا احیاء، اس کو زندہ کرنے پر اللہ رب العزت نے انعام دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے اس کو، جو شخص بھی اس کے ساتھ وابستہ اور عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اور نبی کی صحبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اٹھائی، ان کو وہ راحت اور سکون ملا کہ انہوں نے پھر یہ الفاظ کہے کہ اب زندگی جا سکتی ہے، زندگی ختم ہو سکتی ہے، کوئی دشمن ہم پر حملہ آور ہوتا ہماری زندگی ختم کر سکتا ہے، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ طلب نہیں کر سکتے، ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ خود خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اس شجاع اور بہادر، جس کو خود نبی علیہ السلام نے غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، یا اللہ اسلام کی عزت، طاقت، شان و شوکت کے لیے عمر بن خطاب عطا فرما۔ طاقت ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، ولولہ ہے، ڈر اور خوف کسی کا نہیں ہے۔ اپنی بہن کے بارے میں معلوم پڑا تو مارنے کے لیے لپکے اور خوب مارا، یہاں تک کہ مارتے مارتے خود تھک گئے، تو بہن نے بڑے عجیب انداز سے دیکھتے ہوئے بھائی کو یہ الفاظ کہے کہ بھائی، جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، جس باپ کا لہو اور خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی باپ کا لہو اور خون میری رگوں کے اندر بھی دوڑ رہا ہے۔ جان دے سکتی ہوں تمہاری مار کھا کر، اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر سکتی ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اب نہیں چھوڑ سکتی۔ بھائی تھا، شجاع اور بہادر بھی تھا۔ بتاؤ کیا بات ہے، وہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے جو انسان کو راحت اور سکون ملا ہے وہاں پر۔ اور پھر خلیفہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس کو بیان کرنے کے لیے زندگی بھی گزر جائے، اس کا احاطہ کوئی نہ کر سکے، کوئی واعظ اور شاعر نہ کر سکے، لیکن ایک شاعر نے جو سادہ سے الفاظ میں نبی علیہ السلام کی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کو بیان کیا کہ پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ یہ اپنا تعلق جب ان کی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئی، جو راحت اور سکون ملی اس کو الفاظ اور زبان سے کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو انسان کو راحت ملتی ہے وہ جنت ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا بھی اس وقت اللہ اپنا دیدار کروائے گا، اور جب دیدار کروائے گا تو جن الفاظ کے ساتھ سب سے پہلے اہل ایمان سے جن کو اپنی رضا دینے کے بعد مخاطب ہوگا، کہے گا مرحبا بالصادقین،
مرحبا بالصادقین، سب سے پہلے حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت مخاطب کرے گا مومنین کو، متقین کو جنت کے اعلان کے بعد اپنا جب دیدار کروائے گا، سب سے بڑی نعمت خداوندی ہوگی، اس کے بعد اللہ یہ الفاظ کہے گا مرحبا بالصادقین۔ حالانکہ آپ جانتے ہو کہ ٹائٹل بڑے بڑے بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے ٹائٹل ہیں جو اسلام اور اس میں ترقی کرتے ہوئے انسان حاصل کرتا ہے۔ مجاہد اسلام ہے، اپنی جان آفرین کے اندر سپورٹ کرتا ہے، مجاہدین میدان عمل کے اندر کفار کے خلاف نبرد آزما ہوتے ہیں، اپنی گردن کو تن سے جدا کروا دیتے ہیں، لیکن اللہ مرحبا بالمجاہدین نہیں کہے گا پہلے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امانت کو ادا کرنے والے وہ ہیں، لیکن ان کو بھی اللہ سب سے پہلے مخاطب نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے جس کو مخاطب کرے گا علماء ہیں، صلحاء ہیں۔ مرحبا بالعلماء نہیں کہے گا، مرحبا بالصلحاء نہیں کہے گا، مرحبا بالمتقین نہیں کہے گا، بلکہ کہے گا مرحبا بالصادقین، سچوں کے لیے اہلا وسہلا مرحبا، سچے رہے، سچ کے ساتھ رہے، سچ کا ساتھ دیا، مرحبا بالصادقین۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ، فقاہت کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی دکان اور اپنے کاروبار کے لیے کپڑا خریدنے کے لیے گئے، وہ ایک عورت بیچ رہی تھی۔ عورت کہنے لگی کہ میں یہ کپڑا آپ کو دیتی ہوں 300 کا۔ کپڑے کو ہاتھ لگا کر کہا کہ میں اس کو اگر اس کی قیمت بڑھا دوں، تو عورت نے کہا کہ مجھے اور کیا چاہیے، کیا کہ میں اس کی قیمت کتنی بڑھاؤں، 400 کر دوں؟ اس نے کہا کہ میں تو 300 پر بھی تیار ہوں۔ کہا کہ میں اس کی 500 قیمت کر دوں؟ کہا تو میں تو 300 پر بھی تیار تھی، 400 پر بھی، اور آپ جو ہے اس کی قیمت بڑھا رہے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو ہم بازاروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ قیمت دکاندار تاجر بڑھا رہا ہوتا ہے اور جو گاہک ہوتا ہے اس کی قیمت کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ایسی بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر الٹ، دکاندار 300 میں دینے کے لیے تیار ہے اور گاہک اس کی قیمت کو زیادہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ 600 پر وہ بات بنی اور اس کے بعد بتلانے لگے ایک خاتون تجھے معلوم نہیں کہ اس کی بازار کے اندر قیمت کیا ہے، یا شاید تیرے پاس اس کی معلومات نہ آئی، یا اس وقت لیٹسٹ ریٹ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، تازہ ریٹ آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ 300 کا نہیں ہے بلکہ یہ 600 کا ہے۔ اگر میں تمہیں کم قیمت دے کر جاتا تو میں اللہ رب العزت کے یہاں جواب دہ ہوتا۔ 600 کا خرید کر لے کر جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے لیے گھوڑا خرید کر کے لے کر آؤ۔ گھوڑا خرید کر لے کر آئے اور کہا کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے 300 کا، 300 دراہم کا۔ کہا کہ مجھے اس کے مالک کے پاس لے کر جاؤ۔ کہا کہ اگر میں اس کی قیمت کو زیادہ کروں تو قیمت زیادہ کرتے کرتے 300 دے چکے تھے، ادائیگی ہو چکی تھی، پیمنٹ کر کے وہ گھوڑا لے کر جریر بن عبداللہ کے لیے ان کا غلام لے کر آ چکا تھا، لیکن مالک کے پاس گیا، اس کو 800 دینار دیے اور اس کے بعد کہا کہ شاید آپ کو معلوم نہیں تھا اس کی قیمت مارکیٹ کے اندر 800 دینار۔ اور میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ہاتھ کیا تھا، اس کے بعد میں نے سوچا اور میں نے وعدہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب بھی زبان سے قول کروں گا یا عمل کروں گا سچ پر مبنی کروں گا، سچائی پر مبنی کروں گا۔ یہ نقصان آپ خود کر رہے تھے، حالانکہ وہاں پر میں نے جس طرح بھی کہا کہ معاملہ الٹ تھا کہ گاہک ہمارے یہاں ریٹ کم کرواتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ گاہک جو ہے ریٹ کو بڑھا رہا ہے، حالانکہ تاجر جو ہے وہ اس کو کم دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاکت کے اندر۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس میں بہت زیادہ کرب کے لمحات اور پھر اس وبا ابتلا کے دور کے اندر جب ہم گزر رہے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ جو معاملات اور پھر دینی معاملات جن کے بارے میں آئین اسلام اور آئین پاکستان اس کی وضاحت کر چکا ہے، سن 74 کے اندر اس کی وضاحت کی جا چکی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ ڈوریاں کون اور کہاں سے ہلاتا ہے، اور آپ بھی ظاہر ہے کہ میرے جیسے ہیں، ہمارے علم میں نہیں، لیکن ہمیں ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ حالات کہ ان دنوں کے اندر
جو مشکوک قسم کی باتیں اس طرح کی کرنا جو کہ 74 کے آئین کے تناظر کے اندر اور اس طرح اسلام کی تاریخ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ لا ہے کہ کوئی بھی قرآن اور سنت سے منافی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن قادیانی جس کے بارے میں آپ سب سمجھتے ہیں کہ وہ غیر مسلم کے ساتھ ساتھ زندیق بھی ہیں، ان کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مرتد ہیں۔ آپ دیکھو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ کے اندر جو کہ تمام واعظین اپنے عربی خطبہ کے اندر کہتے ہیں، آج کل تو مختصر سا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن جب لمبا خطبہ ہوتا ہے اس میں حدیث مبارکہ تمام واعظین بیان کرتے ہیں، ارحم امتی بامتی ابوبکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا سب سے بڑا رحم کرنے والی ذات کون سی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مگر جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے پردہ کر گئے اور منکرین ختم نبوت کا فتنہ سامنے آیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی بےکنی کے لیے اور سرکوبی کے لیے بعد میں ہم، حالانکہ ہمارے اندرونی بہت بے شمار مسائل ہیں، اس کو پہلے حل کر لیا جائے، تو بڑے عجیب الفاظ کے ساتھ کہے اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی ہو اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی ارحم ذات ہے، لیکن کہا کہ دین میں کمی ہو اور میں زندہ ہوں، جو ہم نے دین سیکھا ہے اپنے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا احیاء کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ چنانچہ منکرین ختم نبوت کے خلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میدان عمل کے اندر آئیں۔ آپ دیکھیں غزوہ بدر کی جنگ ہے، غزوہ احد کی جنگ ہے، خندق، غزوہ موتا ہے، جنگ حنین ہے، یہ تمام بڑی بڑی جنگوں کے اندر کل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو تعداد شہادت کا پروانہ حاصل کرنے والی ہے وہ چند 100 افراد ہیں، لیکن منکرین ختم نبوت کے خلاف جب یمامہ کے میدان کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر کو بھیجا، وہاں پر منکرین ختم نبوت کے خلاف میدان یمامہ کے اندر جو شہادت کا پروانہ حاصل کیا ان کی تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی 1200 تھی، جن میں 700 قرآن پاک کے حفاظ اور قراء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ صحابی رسول اتنی بڑی تعداد کے اندر کہ ہم سرکوبی کریں گے اس کی جو بھی جو ہے ختم نبوت کا منکر ہوگا۔ اور پھر سن 74 کے اندر جب اس کی آئین سازی کہ ختم نبوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیغمبر اور رسول نہیں ہے، اور اس وقت کیا قادیانوں کا مرزا ناصر پاکستان کی اسمبلی کے اندر واضح طور پر یہ الفاظ کہتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نعوذ باللہ اللہ کا پیغمبر اور رسول مانتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس نے بھی یہ موقف سنا، اس کے بعد جیل کی کارکوٹڑی کے اندر جیل وارڈن نے یہ الفاظ کہے اب آپ کے چند دن باقی ہیں اور آپ کو پھانسی کی سزا ہونے والی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے قادیانیوں کے خلاف جو آرڈیننس اور جو دستخط کیے تھے ان کو غیر مسلم اور زندیق قرار دیا تھا، اس کی پاداش کے اندر آپ تختہ دار پر لٹکنے کے لیے جا رہے ہو۔ بڑا عجیب جملہ کہا ذوالفقار علی بھٹو مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، کیا کہ دیکھو میں بڑا گنہگار سے شخص ہوں، میں بڑا گنہگار سے شخص ہوں، اور میری زندگی کے اندر اگر میرے نامہ اعمال کے اندر کوئی نیکی ہے تو وہ یہ نیکی ہے، اور اس نیکی کی پاداش کے اندر میں تختہ دار پر بٹھتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہیں پھیلا کر میرا استقبال کرے گا، میں تختہ دار پر چڑھ جاؤں گا، چڑھ گیا پھر کہ میں، اور کس نے ثابت کیا؟ پارلیمنٹ آف پاکستان نے، جہاں پر آج موجودہ گورنمنٹ بیٹھ کر، آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر کورونا ٹیسٹ کرنے کے لیے جس تنظیم کو سپرداری کر کی گئی، کل آپ نے اخبارات یا میڈیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، ایک وہ یہودی تنظیم ہے، اس کے سپرد کیا گیا کہ تم پنجاب کے اندر کورونا ٹیسٹ اور اس کی کرو، اس کی تحقیق کرو کہ یہ کیسے اس کا ممکن ہے تضاد۔ یہودی قادیانی پر پھیلا رہے ہیں، اور پوری کی پوری آشیرواد یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جبکہ طاقتیں اس کا احیاء نہیں کرتے۔ آپ یہ الفاظ سن لو موجودہ گورنمنٹ، میرے پاس وقت نہیں لمبی بات کرنے کا، اور آپ سب اس کی تائید کریں گے، کرو، اگر یہ اس کا سد باب مکمل نہ کیا گیا، اور یہ جو زندیق اور ملحد یہ افراد ہیں، مرتد یہ الفاظ ہیں، یہ افراد ہیں
ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ان کو تم مناسب دینا چاہ رہے ہو؟ کیا مطلب کہ آج تک کوئی بھی قادیانی اپنی عبادت کا اور عبادت خانے کا اعلان نہیں کر سکتا۔ اب تک یہ قانون ہے پاکستان کا، عبادت خانہ نہیں بنا سکتا۔ اب جب ان کو سٹیٹس دو گے وہ اعلان اپنی عبادت خانے بنائیں گے، اپنی مجالس کریں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے اپنے نظریے کی اور اپنی سوچ کی۔ اب تک اس کی پابندی تھی، لیکن آپ اگر اس کے مشکوک قسم کے ان کو فیسیلیٹیٹ، ان کو راحت پہنچا رہے ہو، ہم رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کرونا کا توڑ کر کے ہم اپنی آئینی جد و جہد کا حق رکھتے ہیں، ہم آئینی جد و جہد کا حق رکھتے ہیں۔ ہمیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہو یا سڑکوں پر آنا ہو، آپ سب اللہ کا نام بلند کر کے اس بات کا اظہار کریں کہ پھر یہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کوئی بھی طاقت کے اندر ہو، ہم صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والی قوم ہے۔ انشاءاللہ ہم اب اس کا آئینی حق رکھتے ہیں۔ آپ ان الفاظ کے ساتھ الفاظ بلند کرو کہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہمارے دل کی آواز، ہم یہ سب کچھ چھوڑ ترک کر سکتے ہیں، لیکن کوئی محبت میں ذرا برابر بھی آنچ، اور آپ غیر مسلموں کو اور ان زندیق اور مرتد افراد کو، جبکہ ان مرتدین کے بارے میں غیر مسلم تو دور کی بات ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اسلام پیش کرو، ختم نبوت پیش کرو دوبارہ، جو راستے سے ہٹ چکے، اگر وہ نہ آئے تو ان کی سرکوبی کی جائے۔ اسلام کا حکم یہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کی بھرپور اس کی کریں گے۔ آپ سب بیدار ہیں، اپنے اپنے جگہوں پر اپنے اپنے تئیں اس کے لیے بیدار رہیں، اور کہیں پر بھی کوئی بات آئے تو آپ آئینہ دکھائیں کہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ آج جو ابتلا اور کرونا کے وبا کے اندر پورا عالم اس کے اندر مبتلا ہے، آپ ہماری ان دینی اور آئینی شکوں کو چھیڑ چھاڑ کرنے سے باز تم آ جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان باتوں کا فہم نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ میں آخر میں آپ سے یہ ایک اپیل، وبا کے دور سے گزر یہ شالیمار کالونی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں اپنے تئیں، آپ میری اس بات کے ساتھ شاید اختلاف کریں تو کر سکتے ہیں، آپ کو حق۔ یہ آپ کی شالیمار کالونی کے اندر ایک دین کا ادارہ ہے، قرآن کا ادارہ ہے، جہاں پر اس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، مجھے اور آپ کو جس طرح بیدار رہنا ہے اس کا حق ادا کریں، اپنی آنے والی نسلوں کو اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ بھٹو مرحوم کے الفاظ یاد کرو کہ میں اگرچہ تختے دار اور پھانسی پر چڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے میں ایک گنہگار سا شخص ہوں، میری نام اعمال میں صرف ایک نیکی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ محمد میرا بڑھ کر باہیں پھیلا کر استقبال کرنے والے ہیں۔ وہ یہ الفاظ یاد، اور یہ نظریہ، یہ سوچ قرآن کی سوچ ہے، حدیث کی سوچ ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسے ادارے نعمت ہوتے ہیں۔ میں نے آغاز کر دیا تھا 7 مارچ کو، جب شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات نے اس کا سنگ بنیاد رکھا دارالقرآن کا۔ میرے پاس جتنی بھی اماؤنٹ تھی آپ یقین کریں کہ ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ سب کی بڑھ چڑھ کر آپ اس میں تعاون کریں، آنے والی نسلوں کے لیے یہ قرآن کا، اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم، دنیا کے علوم، اس کے لیے ایک محفوظ اور ایسا ادارہ کہ جہاں پر ہم بہت اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ علماء کے سپورٹ اپنے بچوں کو کریں، جہاں پر ان کی دین اور دنیا بھی اس کی سمرتی چلی جائے۔ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔ کہا جاتا ہے کہ وبا کے دور کے اندر جہاں پر وبا ہو وہاں سے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر سے لوگ وہاں پر نہ جائیں۔ اس طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہ حکم ہے، عطیات، صدقات اور تعاون کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر ضرورت ہو تمہارے اپنے محلے اور اپنے علاقے کے اندر، آپ تمام پر تعاون، اپنی زکوٰۃ وہاں پر، باہر مت لے کر جاؤ، یہاں پر ضرورت ہے۔ اپنے غربا، اپنے رشتے دار، اپنے ہمسائے، ان کا بھی خیال رکھو، لیکن اس کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کرو۔ 6 کروڑ روپے کی اماؤنٹ کا یہ تخمینہ ہے۔ انشاءاللہ آپ سب انشاءاللہ بھی کہہ دیں، بڑھ چڑھ کر تعاون بھی کریں۔ انشاءاللہ ہم سب نے مل کر اس کو پورا کرنا ہے۔ انشاءاللہ کہہ دیں، بآواز بلند کہہ دیں، ارادہ تو کر لیں نا، انشاءاللہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ ابھی نماز کے بعد انشاءاللہ ہم دارالقرآن کے نام سے آپ سے چندہ بھی لیں گے، اور اس کے ساتھ باہر ناظم صاحب اور خیر المعارف کے آفس کے اندر شہزاد صاحب، مفتی آصف صاحب موجود ہیں، آپ جن کے کسی بھی وقت کے اندر ان کو مل سکتے ہیں، اپنی رسید کٹوائیں۔ سیمنٹ، بجری، اس کے ساتھ کوئی تعاون کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے پہلے مشورہ کر لیں، کس چیز کی ضرورت ہم اس کو بتا دیں گے، آپ اس کو اس مٹیریلس کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان باتوں کا فہم نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اذان دیں۔